بدل گئی ہے، یہ میرا پہلا ویڈیو ود پروف بائبل بدلی نہیں ہے، بلکہ بائبل سے چوری کیا گیا ہمارا دین، یعنی کہ ہمارا دین چوری کا ہے۔ پہلا پروف دینے لگا ہوں میں بائبل سے اور قرآن سے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں آپ کو بآسانی سے جو ہے وہ مل جاتا ہے، بے شک تمہارا رب ہے جس نے آسمان اور زمینوں میں کو جو ہے وہ 6 دن میں پیدا کیا۔ تو ہمارے اللہ پاک جو ہے وہ 6 دن میں جو ہے وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم جن کے دین کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی بائبل بدل گئی ہے، آپ کی توراہ زبور بدل گئی ہے، یہ ہم نے بائبل سے لیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم نے جینیسس جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 ورس 1 اور 2 پڑھنی ہے، جس میں آپ کو بآسانی سے مل جائے گا۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور زمین بے شکل اور ویران تھی اور گہرے پانیوں اور اندھیروں میں تھا، اور خدا کی روح جو ہے وہ پانیوں کے اوپر منڈلا رہی تھی۔ اور ہمیں قرآن کے اندر بھی مل جاتا ہے کہ جو ہے ہمارا اللہ پاک جو ہے وہ پانیوں کے اوپر اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ واہ جی واہ، یعنی کہ کاپی پیسٹ زندہ باد۔ اور اگر کلیم ہوتا تو آج ہم جو ہے وہ کاپی پیسٹ کا دعویٰ کر سکتے تھے، یعنی کہ جو کرسچن بھائی ہیں وہ ہم مسلمان بھائیوں پہ آسانی سے دعویٰ کر سکتے تھے۔ پھر ہمیں سورہ فصلت جو ہے، سورہ فصیلت، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ آیت نمبر 11 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ کیا بات ہے، آپ بھی آسمان کی طرف متوجہ ہوں، اوپر پیارا پیارا جو ہے وہ لے۔ اور اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ، نہ کہ خوشی سے، تو دونوں کہنے لگے۔ واہ جی واہ، آسمان اور زمین دونوں بات بھی کرتے ہیں قرآن مجید کے مطابق۔ تو پھر ہمارے پیارے اللہ نے کہا کہ آپ خوشی سے آ جاؤ، تو آسمان بھی بولنے لگا اور زمین بھی بولنے لگی کہ ہاں ہم آ گئے۔ تو اب مجھے بتائیے، بائبل بدل گئی ہے یا جو ہے وہ میتھڈولوجی جو ہے، جس طرح ہمارے ہندو مذہب میں جو ہے وہ میتھڈولوجیز لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح ہمارے قرآن میں بھی میتھڈولوجی لکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمیں مولوی صاحب نے کہا قرآن نہیں پڑھنا، اور زمین اور آسمان دونوں کہنے لگے جی ہاں ہم حاضر ہو۔ مگر پھر ہمیں یہ جاننے کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ بائبل کھولنی پڑے گی۔ بک آف جینیسس ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے، ورس 31 ہے، 31ویں جو ہے وہ اس کی ورس ہے۔ اور خدا نے جو کچھ بنایا تھا اسے دیکھا اور بہت اچھا تھا، اور شام ہوئی، صبح ہوئی، اور یہ جو دن تھا یہ 6واں دن تھا۔ یعنی کہ قرآن میں بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، اور پھر ہمیں جینیسس میں جو کہ ہم سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو چیز پہلے آئی ہے ہم نے اس سے کاپی کیا نا؟ جی ہاں، ہم نے ایز اٹ از اس سے کاپی کیا اور اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ بدل گئی ہے۔ پھر ہمیں بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 کی ورس نمبر 6 اور 8 بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے جو ہے وہ کس طرح سے بنایا۔ اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان ایک فضا ہو جو پانیوں کو پانیوں سے جدا کرے، اور پھر خدا نے وہ فضا بنائی، اور نیچے کے پانیوں کو اوپر کے پانیوں سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے اس فضا کا نام آسمان رکھ دیا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، یہ دوسرا دن تھا۔ تو اس طرح یہاں پہ دنوں کی تخلیق بھی ملتی ہے آپ کو۔ تو جو کتاب پہلے آئی ہے وہ کتاب صحیح ہے، یا دوسری کتاب جو کاپی پیسٹ ہوئی ہے اس نے یعنی کہ اٹھا لیا؟ اور اب مجھے بتائیں، اس میں کہاں سے آپ کو دونوں چیزوں میں ملا کہ کوئی جو ہے وہ اللہ کسی پر وحی بھیج رہا ہے یا کسی کو بتا رہا ہے؟ یہ اینالائزنگ ہے، یا آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں، جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے یہ بتائیں، اٹس کال اینالائزنگ، یا آپ کسی چیز کو سوچ کر بیان کرتے ہیں، یا یہ آپ کو کہیں پہ لکھا پڑھا ملا، یا آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو کسی جبرائیل نے آ کے بتائیں؟ اور اگر جبرائیل نے آ کے بتائیں تو کیا جبرائیل نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا؟ اور یہ وحی کہاں پہ اتری تھی؟ اگر آپ اس کا کوئی شان نزول بتا دیں، کیونکہ ہمیں جو ہے جب میں قرآن پہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جبرائیل بہت کم دفعہ، یعنی کہ شاید 4 سے 6 دفعہ جو ہے، یعنی کہ 4 سے 6 دفعہ جو ہے پراپر روایات میں ہے کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کے بتایا، اور باقی یہ ساری چیزیں تو کاپی پیسٹ کی گئی ہیں۔ تو اب آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا واقعتاً قرآن کسی اللہ کا کتاب ہے یا
کاپی پیسٹ ہے، کیونکہ سوال ہمارے بچے آگے چل کے کریں گے اور مشاہدہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں ہر چیز کا پروف دینے والا ہوں آگے والی تمام ویڈیوز میں۔